ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام متی اللہ ہے۔ بچپن میں نعتیں پڑھتا تھا اور میری آواز کی بہت تعریف کی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ میری شہرت بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ میری شہرت ایوان بالا تک پہنچ گئی۔ اب میری آواز لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئی تھی۔ نعتوں کے ساتھ ساتھ میں نے صوفیانہ کلام بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ میرا رجحان نغموں اور گیتوں کی طرف بھی ہو گیا۔ پہلے یہ ملی نغمے ہوتے تھے اور پھر میں دوسری طرح کے گیت بھی گانے لگا۔ دولت کی تو مجھ پر برسات ہو گئی اور میں ایک عدد نائٹ کلب کا مالک بھی بن گیا۔ میں بچپن سے لے کر جوانی تک بدلا کیسے تھا مجھے خود سمجھ نہیں آیا تھا۔ میرے کلب میں راتیں جاگتی اور دن سوتے تھے۔ جوان لڑکے اور لڑکیوں کا ایک جمگٹھا اس کلب میں رہتا تھا۔ میرے اس کلب کی شہرت بھی دور دور تک تھی اور میں اسے بھی اللہ کی کرامت سمجھتا تھا۔ میں اپنے کلب میں بھی گانے گاتا تھا اور راتوں کو زندہ کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے اور اپنے آپ کو مزید مشہور بنانے کے لیے نت نئے ناٹک رچاتا۔ اوریاں ڈانس، فحش مکالمات اور عشقیہ گیتوں کے ذریعے پیسہ کمانا میرا مقصد حیات بن چکا تھا۔ جب یہ چیزیں میسر ہوں تو پھر شیطان خوب خوش ہوتا ہے۔ بگڑے ہوئے گھرانے، ان کی امیر لڑکیاں اور لڑکے، شراب، نشہ، ہیروئن، سب کچھ میسر تھا۔ رقص گاہیں ہماری وجہ سے آباد تھیں۔ شیطان کے اہداف حاصل کرنے کے لیے ہمارے ارد گرد بدکار لوگوں کا ایک بڑا گروہ تھا۔ اس دوران میں ملک میں اسلام کے خلاف حکومتی لابی دن رات کام کر رہی تھی۔ مساجد اور علماء کو نشانہ بنایا جاتا۔ جب کفر اور اسلام کے درمیان کشمکش جاری ہو تو پھر فتنہ مزید خوبصورت چہروں کے ساتھ آتا ہے۔ ہم نے بھی اسلامی اقدار ختم کرنے اور شیطانی مجالس کو فروغ دینے میں ساری قوتیں صرف کر دیں۔ ہم صرف نام کے مسلمان تھے، اسلامی روح کے بغیر، اور ظاہری حد تک۔ میں نے کتنے ہی یورپی ممالک کا سفر کیا، وہاں نائٹ کلبوں میں گاتا رہا، آرٹ اجاگر کرتا رہا۔ مغرب کو خوش کرنے کے لیے ہم ترقی پسند قوم ہیں۔ میرے ایمان کا، اسلام کا اور میرے اخلاق کا جنازہ نکل گیا، مگر میری جیب بھرتی گئی۔ 1983 میں میرے والد نے مجھ پر شادی کے لیے بہت زور دیا۔ والدین کے لیے اولاد کی شادی بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ انہوں نے خاندان سے ہی ایک لڑکی کا انتخاب کیا۔ یوں تو یہاں کی لڑکیاں میرے ساتھ شادی کی تمنا کرتی تھیں، مگر یہ لڑکی میرے خاندان کی تھی، خوبصورت، نیک سیرت اور پڑھی لکھی، لہٰذا میں نے ہزاروں لڑکیوں پر اسے ترجیح دی اور شادی پر رضامند ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ایک گلوکار کی شادی یقیناً بہت یادگار ہوگی۔ پورے ملک سے گلوکار آئے، خوب ہلا گلا ہوا۔ ٹیلی ویژن، اخبارات، ذرائع ابلاغ کے نمائندے موجود تھے۔ یہ ایک یادگار شادی تھی، مگر میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی اتنی زیادہ خوش نہیں تھی جتنا میرے جیسے معروف آدمی سے شادی کے بعد کسی لڑکی کو فخر ہونا چاہیے۔ میں نے اسے اس کی فطری حیا پر محمول کیا۔ شادی کے بعد ہم ہنی مون پر چلے گئے۔ یہ دن اتنی تیزی سے گزرے کہ اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ میں نے دوبارہ اپنی ڈیوٹی سنبھالی۔ میرا کاروبار رات کو شروع ہوتا، فجر سے ذرا پہلے گھر آتا تھا، پھر سو جاتا اور عصر کے وقت اٹھتا۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب میں گھر آتا تو میری بیوی جاگ رہی ہوتی ہے۔ عموماً اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا ہے جسے وہ پڑھتی ہے۔ میں آ کر اسے بڑے جوشیلے انداز میں رات کی کارکردگی سناتا، اپنے پرستاروں کی چاہت سے آگاہ کرتا کہ آج کتنے لڑکوں اور لڑکیوں کے فون آئے جو میرے فن کے شیدائی ہیں۔ میری بیوی ان باتوں کو ناگواری سے سنتی اور میرے لیے ہدایت کی دعا کرتی۔ اسی دوران فجر کی اذان ہو جاتی اور وہ مصلی کی طرف بڑھ جاتی، جبکہ میں نماز پڑھے بنا ہی سو جاتا۔ میں جب بھی نائٹ کلب کا ذکر کرتا، وہاں کی باتیں کرتا، اپنی کمائی کا ذکر کرتا، بینک بیلنس کا روب جھاڑتا تو جواباً وہ یہی کہتی کہ رازق صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہماری شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ میں مسلسل اپنے فن میں مبتلا،
فسق و فجور میں ڈوبا، نماز اور عبادت کے بغیر زندگی گزارتا رہا۔ پھر اچانک ہماری زندگی میں ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ میری بیوی نے 5 سال بعد کہا کہ میں اس شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی جو اپنے رب کا وفادار نہیں، جو نماز ادا نہیں کرتا، اس کی کمائی حرام ہے، یہ فجر کے وقت گھر آتا ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری ہی بیوی میرے لیے ایسا سوچ سکتی ہے۔ بہرحال گھر میں لڑائی شروع ہو گئی اور میں نے اس کی باتیں سنی انسنی کر دیں۔ کچھ دن گزرے، ایک دن میں گھر میں داخل ہوا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ شہر کی مساجد میں اذانیں بلند ہو رہی تھیں، ہر طرف لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی آواز گونج رہی تھی۔ جب میں سونے کے لیے کمرے میں جانے لگا تو میری بیوی نے کہا، آپ مسجد نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ کیا آپ نے اذان نہیں سنی؟ میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے مجھے نماز کے لیے کہا تھا۔ اس لمحے میں نے خود بھی نماز پڑھنے کے بارے میں سوچا۔ میرے جسم میں جھرجھری سی آئی۔ بیوی کی آواز بار بار کانوں میں گونج رہی تھی، اس وقت مسلمان مسجد کی طرف جا رہے ہیں، آپ مسجد کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ یہ رحمان کا بلاوا ہے، یہ مالک الملک کی طرف سے دعوت ہے۔ اور پھر میرے ذہن میں خیر اور شر کی کشمکش شروع ہوئی۔ فطرت کی آواز بلند ہوئی، تمہارا نام کتنا خوبصورت ہے متی اللہ، مگر تم اللہ کے تابع نہیں ہو، تم تو شیطان کے تابع ہو۔ تم نے کبھی اپنے مالک کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک زندگی رہے گی اور جوانی رہے گی؟ میرے سامنے میرا ماضی آتا گیا، مگر پھر فوراً ہی کلب کی رعنائیاں، ٹیلی ویژن کی اسکرین، اسٹیج، شہرت، عزت۔ کیا میں بیوی کی بات مان لوں؟ یہ سب کام چھوڑ دوں؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے ہی تو میں نے اتنی محنت کی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں سو گیا۔ شام کے وقت میں نے کپڑے تبدیل کیے، کلب جانے کی تیاری کی۔ میری بیوی نے میرے کان میں سرگوشی کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہہ رہی تھی، ذرا بیٹھ جائیں، میری بات تو سنیں۔ کیا ہمارا رازق اللہ نہیں؟ حلال کا ایک لقمہ حرام کے 1000 لقموں سے بہتر ہے۔ مجھے اس وقت لگا کہ میری بیوی کی بات بالکل درست ہے، یہ فطرت کی آواز تھی، مگر میرا فن، میری آواز، میری شہرت۔ میں تیزی سے باہر بھاگا کہ کہیں اس کی بات مان ہی نہ لوں، مگر راستے بھر اس کے کلمات میرا پیچھا کرتے رہے۔ میں اس کی آواز کے زیر اثر تھا۔ میں نائٹ کلب کے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ اسی دوران میں عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ میرے کانوں میں مؤذن کی آواز گونجی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ بیوی کی نصیحت یاد آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ فسق و فجور اور کفر کی غبار کی تہ بیٹھنے لگی۔ بالآخر میں مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا، جماعت ہو رہی تھی، میں نے نماز ادا کی۔ بعض نمازیوں نے مجھے پہچان لیا، کوئی ہاتھ ملا رہا تھا، کوئی دور سے سلام کر رہا تھا۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور میرا بھی چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ایک نمازی نے مجھے صحیح بخاری کا تحفہ دیا، یہ میرے لیے متاع حیات تھی۔ میں نے نئے ماڈل کی قیمتی گاڑی میں سوار ہو کر نائٹ کلب کا رخ کرنے کی بجائے گھر کا رخ کیا۔ میری بیوی جو مجھے فجر کے وقت گھر آتے دیکھا کرتی تھی، آج عشاء کے بعد گھر میں دیکھ رہی تھی۔ میں بیوی کی طرف بڑھا، مبارک ہو بیگم، میں نے آج گانوں سے توبہ کر لی ہے، فسق و فجور اور لہو لعب کی زندگی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، میں نے سچی توبہ کر لی ہے، میں الحمدللہ تائب ہو گیا ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ میں نے اپنے اسٹوڈیو، جس میں گانے ریکارڈ کرتا تھا، جہاں دنیا بھر کی جدید مشینیں جمع تھیں، جنہیں میں نے دنیا کے کونے کونے سے جمع کیا تھا، انہیں میں نے اللہ کی دعوت کے لیے وقف کر دیا۔ اب یہاں قرآن پاک کی کیسٹیں، علماء کرام کی تقاریر اور اسلامی ترانے ریکارڈ ہوں گے۔ میں نے قیمتی گاڑی فروخت کر دی، خوبصورت محل نما کوٹھی بھی فروخت کر دی، اوسط درجے کے مکان میں آ گیا۔ اب میرا وقت ایک ہی گھر میں گزرنے لگا۔ میں حلقۂ قرآن سے وابستہ ہو گیا۔ قرآن حفظ کرنے کی خواہش میرے دل میں تھی۔ کچھ عرصہ ٹھیک گزرا، مگر جب کوئی اسلام کی راہ پر چلے گا تو آزمائش لازماً آئے گی۔ حق کی راہ میں ایسی آزمائشیں ایک عام سی بات ہے۔ مجھے گانے بجانے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا تھا۔
گانا بجانا ختم ہوا تو میرے رزق کا ذریعہ بھی ختم ہو گیا۔ پہلے کا کمایا ہوا مال حرام کی کمائی تھی، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ویسے بھی میں اپنی ساری چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر چکا تھا۔ میرے ان حالات کی خبر جب میرے پرانے ساتھیوں کو ہوئی تو انہوں نے مجھے گانا گانے کی آفر کی۔ ایک رات کا معاوضہ اتنا تھا کہ میں ساری زندگی عیش میں گزار سکتا تھا، مگر میں نے گانا گانے سے توبہ کر لی تھی۔ میں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ بالآخر اللہ نے میرے لیے رزق کے وہ دروازے کھولے جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر کچھ دن کے بعد ہی مجھے کینیڈا کے ایک اسلامک سینٹر سے آفر آئی کہ چونکہ میرے بات چیت کرنے کا انداز اچھا ہے اور شہرت بھی اچھی ہے تو میں لوگوں کو راہ راست پر لا سکتا ہوں۔ میرے جیسے کئی لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے بدلے میں وہ مجھے رہائش، کھانا پینا اور جو میں کہوں گا فراہم کریں گے۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی تھی؟ آج میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میں نے حلال کی کمائی سے کاروبار شروع کیا اور آج میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں۔ اگرچہ یہ راستہ کٹھن تھا مگر اللہ نے مجھے اس میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا کی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔